دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کا ہمارے چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل پر خیر مقدم ہے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست اور احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے نہایت اہم موضوع لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ عنوان ہے کہ رمضان المبارک کیسے گزاریں، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ نہایت بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، اور جن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے ان کے لیے اللہ رب ذوالجلال کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس مہینے کو گزارنے کے لیے قرآن اور حدیث میں ہدایات موجود ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس مبارک مہینے کی اہم ترین عبادت روزہ ہے۔ روزے کی حقیقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانا پینا اور صحبت کو چھوڑ دینا ہے۔ جو شخص محض اللہ کے واسطے روزہ رکھتا ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے، مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزے دار کو اللہ رب ذوالجلال اپنے دست اقدس سے، اپنے دست قدرت سے ثواب عطا فرمائیں گے، اور جنت میں روزہ رکھنے والے کے داخل ہونے کے لیے ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اور یہ روزہ رکھنے والوں کی فضیلت ہوئی، اور جو روزہ نہیں رکھنے والے ہیں ان کے لیے اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے عذاب بھی کم نہیں ہے، کہ انسان اگر بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ پورے سال اور پوری زندگی اس کا روزہ رکھتا رہے، پورے سال روزے سے رہے، تو رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت کو نہیں حاصل کر سکتا۔ اور جو شخص روزہ نہیں رکھتا، اللہ رب ذوالجلال اس کے اس فعل بد سے سخت ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں، اور فرشتوں اور نیک بندوں کی محفلوں میں مذمت اور برائی سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور جس جگہ رمضان کے دن میں روزہ نہ رکھنے والا کچھ کھاتا پیتا ہے، قیامت کے دن وہ جگہ گواہی دے گی، اپنی زبان سے بولے گی کہ اس نے میری پیٹھ پر یہ گناہ کیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ روزہ اور رمضان کی قدر کریں، اور اس سے غفلت کر کے اپنے لیے دنیاوی نقصان اور اخروی نقصان کا سامان مہیا نہ کریں۔ روزے کی فرضیت، یعنی روزے کا فرض ہونا، قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے، اور اس کو بلا عذر ترک کرنے والا سخت گنہگار اور فاسق ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس لیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اللہ رب ذوالجلال سے تم ڈرنے لگ جاؤ۔ اور روزے کی نیت کیسے ہوگی؟ روزے کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، صرف دل سے یہ ارادہ کر لینا کہ آج میرا روزہ ہے کافی ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، صرف انسان دل سے یہ ارادہ کر لے کہ آج میرا روزہ ہے یا آج میں روزہ رکھوں گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر زبان سے بھی اردو میں یہ کہہ دے کہ کل روزہ رکھوں گا یا آج روزہ رکھ رہا ہوں، یا عربی میں کہہ دے بصوم غد نویت کہہ لے تو بہتر ہے۔ اگر بلا نیت کے، یعنی بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی دل کے ارادے کے کوئی شخص بھوکا اور پیاسا رہے اور اپنی گھر والی سے صحبت بھی نہ کرے تو روزہ نہیں ہوگا۔ اب روزے کا وقت کیا ہے؟ روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے
اور رمضان کے روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے بہتر ہے، اور اس کے بعد بھی دوپہر سے احتیاطاً 1 گھنٹہ پہلے تک کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو اور ہم بستری بھی نہ کی ہو۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کے تعلق سے مزید ایک اور ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں گے، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی چیزیں روزے میں مکروہ ہیں اور کن چیزوں کو استعمال کرنے کی روزے کے حالت میں اجازت ہے۔ آپ حضرات جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست اور احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔